جو ہے لغوی تعریف ہوتی ہے، لغت میں حدیث قدیم کی ضد ہے، قدیم معنی پرانی چیز اور حدیث یعنی نئی چیز، ٹھیک ہے، یہ لغوی معنی ہے حدیث کا، اور اس کی جمع ہے احادیث، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی طور پر یعنی ہماری شریعت میں حدیث کا لفظ پھر کس لیے مخصوص ہو گیا کہ جس کی نسبت اور اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، خواہ وہ آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کا تقریر ہو، یعنی کہ تقریر کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس کام کو دیکھا مگر اس سے منع نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے، تو اس کو تقریر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ کی صفت ہو، آپ کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ بھی احادیث کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، تو یہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں، اور یہ سب حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو حدیث کی تعریف ہے۔ اب حدیث جو ہے ایک منٹ، اوکے، حدیث کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اس سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ہم تعریف پڑھیں گے کہ قولی حدیث کس کو کہتے ہیں، فعلی حدیث کس کو کہتے ہیں، اور تقریری حدیث کس کو کہتے ہیں۔ حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد حرام مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسری تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ثواب کے اعتبار سے 1000 گنا افضل ہے۔ تو یہ آپ کا قول تھا، آپ نے یہ بات کہہ کر بتائی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا اس کا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسجد حرام اس میں شامل نہیں ہے، چونکہ مسجد حرام کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ایسا ہے کہ 1000 گنا فضیلت رکھتا ہے اگر ہم کسی اور مسجد میں پڑھیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں کیسے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کل ہی ہماری یہ بات ہو رہی تھی اور میں شیور نہیں تھی کہ کتنا افضل ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، تو یہاں پر ہمیں یہ حدیث سامنے آ گئی کہ 1000 گنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ قولی حدیث ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، کتاب الفضائل الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری ہے حدیث فعلی، ہاں، لیکن یہ حدیث بخاری کی ہے اور الحمدللہ یہ صحیح حدیث ہے، تو پھر 1000 گنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو 50,000 آپ نے سنا وہ مکہ کی جیسے حرم شریف میں ہو، اس کا بھی انشاءاللہ حدیث موجود ہے، ہم پڑھ لیں گے اس کے بارے میں بھی۔ پھر حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو۔ دیکھیں آپ نے جیسے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے کوئی کام کیا اور جس طریقے سے کیا اور صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اور پھر اس کو آگے بیان کیا، تو اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ابن ابی اوفا قال غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او ستا۔ حضرت ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 لڑائیوں میں حصہ لیا۔ اب یہ بھی حدیث ہی ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ گئے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا عمل تھا کہ آپ غزوات پر جایا کرتے تھے، اور 6-7 غزوات میں آپ خود بذات خود شریک ہوئے۔
کچھ غزوات، کچھ لڑائیاں اس وقت ایسی بھی تھی جن میں آپ شریک نہیں ہوتے تھے، آپ کسی کو بھیج دیتے تھے، کسی کو جیسے لیڈر بنا کے بھیجتے تھے. لیکن 6-7 لڑائیاں ایسی ہوئیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے. تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں آپ کا یہ عمل بتایا کہ آپ غزوات پر جاتے تھے. تو یہ کون سی مثال ہے؟ یہ فعلی مثال ہے. ٹھیک ہے. پھر ابھی یہ پوری نہیں ہوئی ہے، حدیث کنٹینیو ہے ابھی. ٹھیک ہے. کننا نأکل معہ الجرادہ، تو وہی اسی حدیث کا حصہ ہے کہ ہم جب غزوات پہ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم ٹڈی کھا لیا کرتے تھے. دیکھیے وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ہر جگہ ہوٹلز بنے ہوئے، ریسٹورانٹس بنے ہوئے ہیں اور سفر مشکل ہوتا تھا، اور بعض اوقات جو سفر میں کھانا لے کر جاتے تھے وہ ختم بھی ہو جاتا تھا، اور جنگوں کے سفر ہوتے تھے. تو اس میں پھر انسان کو ہے ظاہری بات ہے کہ اپنا کھانے کا انتظام وہیں سے جو بھی حاصل ہوتا تھا کرنا پڑتا تھا. تو صحابہ کرام نے اس سفر میں ٹڈیوں کو بھی کھایا. ٹھیک ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے. اب یہ حدیث جو ہے اس میں آپ نے کوئی بات خود سے نہیں کی، کوئی حکم نہیں دیا کہ تم ٹڈی کھاؤ، لیکن چونکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیا کرتے تھے ٹڈی، تو پھر یہ ایک حدیث بن گئی اور یہ فعلی حدیث ہے. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ٹڈی کھائی جا سکتی ہے. اگر وہ حرام ہوتی، ٹڈی کا کھانا حرام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرما دیتے کہ آپ لوگ ٹڈی مت کھاؤ. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ صحابہ کرام نے کھایا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹڈی جو ہے کھائی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے، حرام کام نہیں ہے. فعلی means like دیکھیں یہ ساری باتیں تو ہے نا کہ ایمرجنسی ہوگی اس لیے کھایا، یہ اس سے مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ انسان کو اگر کسی کو ٹڈی کھانے کے نام سے ہی اگر دل نہیں چاہتا، کراہت ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی کھائے گا. لیکن اگر ایک انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کچھ اور نہیں مل رہا، تو کم از کم اس کو اگر حرام اور حلال کی فکر کرنی ہے تو اس کو اتنا پتا ہوگا کہ ٹڈی کا ہمیں حدیث موجود ہے کہ ٹڈی کھائی جا سکتی ہے، تو وہ کھا سکتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر اگر ٹڈی کی جگہ پر ٹڈی ہے وہاں پر، تبھی ہم کوئی انسان ایسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے جہاں کچھ اور نہیں ہے، ٹڈی ہے یا پھر کیڑے مکوڑے ہیں یا پھر چوہے ہیں، ایسی قسم کی چیزیں ہیں، تو اب اس میں سے اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر اس کو اس وقت بھی یہ ہے کہ وہ حلال چیز کھائے، حرام نہ کھائے، تو وہ ٹڈی کو چوز کر سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں تو جب مجبوری ہو، جب جان بچانا ہو، تو ایون حرام کو بھی کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے اس حد تک کہ انسان کی جان بچ جائے. تو ایسے حالات میں تو حرام کھانے سے بھی منع نہیں کیا گیا. لیکن جب انسان کو علم ہوتا ہے نا کہ ہاں نہیں یہ چیز حلال ہے، اس کو کھایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے ان کو کراہت نہیں ظاہر کی کہ او ہو یہ تم کیا کھا رہے ہو، یا ٹڈی کو مت کھاؤ، یا یہ حرام ہے، مجبوری ہے تو کھا لو ورنہ مت کھانا، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی آپ نے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس وقت یہ کہہ دیا ہوتا کہ بھائی تمہارے پاس ابھی مجبوری ہے تو تم کھا لو مگر یہ حلال چیز نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے نا، یہ آپ صحابہ کرام کو بتا سکتے تھے. اس لیے ہم اپنی طرف سے مجبوری کی کنڈیشن نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. کسی کو مجبوری نہیں ہے، صرف ایسے ہی دیکھیں پاکستان میں نے بہت سے لوگوں کو ٹڈی کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جب ٹڈی کے بہت زیادہ غول کے غول آتے ہیں تو بہت سے لوگ ٹڈی پکڑ پکڑ کے کھاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. لیکن اگر وہ کھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے حرام کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بچپن کی بات کر رہی ہوں میں کہ بچپن میں جب ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو اچانک سے آسمان پر بہت جیسے ایک بادل کی طرح چھا جاتی تھی ٹڈیاں، اور اتنی ٹڈیاں گزرتی تھی کہ وہ گرتی تھی، ہماری ہر چیز میں آ کے گرتی تھی، اور بڑی بڑی ہوتی تھی. جیسے
ہماری سمجھ لیں کہ ایک انگلی سے بھی لمبی ہوتی تھی اور اس سے موٹی ہوتی تھی. تو بہت سے لوگ اس کو پکڑ پکڑ کے اس کو فرائی کر کے کھاتے تھے. ہاں ٹڈی دل جب آتا ہے نا تو اس کو. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ لوگ کوئی مجبوری میں تو نہیں ہوتے تھے لیکن وہ لوگ کھاتے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں دلیل موجود ہے کہ اس کو کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے اور آپ نے منع نہیں فرمایا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی ٹڈی دل آتے ہوں گے اور لوگوں نے پکڑ کے کھائی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ نے منع نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سب کو سمجھ میں آیا کہ ہم جب اس پر ہم یہ کنڈیشن نہیں لگا سکتے کہ مجبوری میں کھائیں. ٹھیک ہے, مجبوری کی کنڈیشن یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ کھائی جا سکتی ہے. اب کسی کو نہیں پسند تو نہ کھائے, لیکن اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم اس پر یہ نہیں فتویٰ لگا سکتے کہ وہ دیکھو یہ تو ٹڈی کھا رہا ہے, یہ تو حرام کھا رہا ہے. نہیں, چونکہ اس کی دلیل موجود ہے ہمارے پاس اور یہ حدیث فعلی ہے. تو حدیث فعلی کی بھی حیثیت ایسی ہے کہ اس کا کرنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام کیا گیا یا آپ نے خود کیا تو پھر وہ بھی ایک طرح سے دلیل بن جاتی ہے ہمارے لیے. اچھا, پھر حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث تقریری. تقریری قرار سے ہے. قرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ قرار پکڑ لو بھائی, تم قرار پکڑو. کسی نے سنا ہے قرار کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا. ہاں, ٹھہر جانا, ماشاءاللہ. تو حدیث تقریری ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے کوئی کام کیا, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو کرتے ہوئے. نہ آپ کا عمل ہے نہ آپ کا قول ہے اس میں, ٹھیک ہے, آپ نے وہ کام نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے اس کو کرنے کا حکم دیا, لیکن صحابی نے کیا, آپ نے اس کو دیکھا, لیکن آپ نے اس کو ٹوکا نہیں کہ یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے, تو وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے. دیکھیں جو ٹڈی والی حدیث تھی اس میں ہمیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھائی یا نہیں کھائی, چونکہ یہ صحابی یہ کہہ رہے کہ ہم سفر میں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہم ٹڈی کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے, یہاں اس صحابی نے یہ واضح نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے تھے یا نہیں, لیکن انہوں نے دونوں جگہ ہم کا استعمال کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم ٹڈی کھاتے تھے. مگر یہاں پر تقریری حدیث, خالص تقریری حدیث کیا ہے؟ دیکھیں اس کی مثال آپ دیکھیں کہ حدیث تقریری وہ حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن صحابہ کرام نے کا قول یا عمل ہو جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی, یا آپ کے سامنے کسی عمل کا ذکر کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, تو یہ سند جواز فراہم کر دی. گویا آپ نے جو کہ اس پر اعتراض نہیں کیا. آپ کے ساتھ سوری میں عذرا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچھلی حدیث کی آپ بات کر رہی ہیں نا, کہ پچھلی حدیث میں صحابی نے یہ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور ہم ٹڈی کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس نے یہ واضح نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے تھے یا نہیں, ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے. تو دیکھیں اگر ہم عربی پر دیکھیں اس کی حدیث, ٹھیک ہے, کننا ناکلو معہو, اچھا معہو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر عذرا, شاید آپ اسی طرح اشارہ کر رہی تھی کہ اس صحابی نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ آپ بھی شامل ہوتے تھے اس کھانے میں. لیکن تقریری حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس میں آپ نے خاموشی اختیار کی ہو. تو جب آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے یا آپ کے سامنے کوئی ذکر کر رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ پر تھے اور ہم نے یہ کام کیا, کسی صحابی نے واقعہ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا نہیں, کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قول جو تھا وہ شریعت بن رہا تھا, تو اگر غلط کام آپ کے سامنے ہوتا تھا تو آپ خاموش نہیں رہتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کے لیے
آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ واضح فرما دیں کہ یہ کام غلط ہے، ورنہ یہ چانس تھا کہ غلط شریعت بن جاتی ہے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوک دیتے تھے اگر کوئی غلط کام ہوتا تھا۔ تو یہاں پر اب ہمارے پاس حدیث مثال موجود ہے اس کی تقریری حدیث کی، ٹھیک ہے، یہ ہے سنن ابو داود کی صحیح حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے سنن ابو داود میں ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت گھر کی الماری پر پردہ لٹک رہا تھا۔ اچانک ہوا چلی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پڑی ہوئی گڑیاؤں پر سے پردہ سرک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بناتی، یہ میری گڑیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الذی ارا وسطہن، کہ یہ ان کے درمیان میں کیا دیکھتا ہوں، یعنی گڑیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے بیچ میں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا فرسن، گھوڑا ہے۔ پوچھا اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ 2 پر ہیں۔ پوچھا گھوڑا اور اس کے اوپر پر بھی؟ یعنی گھوڑے کے تو پر ہوتے نہیں عام طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے جیسے حیرت سے پوچھا کہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں کیا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان بن داؤد کے گھوڑے پر والے ہوتے تھے؟ ہاں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے پر والے ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا۔ حضرت عائشہ کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ تو یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر سبحان اللہ، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیسا تھا حضرت عائشہ سے، آپ کا تعلق کتنا جیسے بہت پیارا۔ اگر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہم ان کی حدیثیں پڑھیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا وہ اتنا پیارا ریلیشن تھا کہ ہمیں بڑی جیسے خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آج کے مردوں کو کاش یہ علم ہو کہ بیوی کے ساتھ کتنا خوبصورت تعلق آپ نے رکھا تھا، تو وہ بھی کچھ سیکھیں انشاءاللہ، اور ظاہری بات ہے ہم بھی کچھ سیکھیں کہ شوہروں سے کیسا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی پیارا، بہت لونگ ریلیشن تھا ان کا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں وہ مجسمے حرام ہیں۔ صحیح۔ حضرت عائشہ کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں وہ مجسمے حرام ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے نا، لیکن چھوٹے بچوں کے کھلونے اس حکم سے مستثنا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کے پاس ایسے فگرینز ہیں کہ چھوٹا گھوڑا بنا ہوا ہے یا ہاتھی بنا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا جانور کی شکل بنی ہوئی ہے، تو ایسے مجسمے اگر بچوں نے اپنے کھیلنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور گڑیا، ایون بچوں کی گڑیا اور گھوڑے وغیرہ کے اصنام اور تماثیل جائز ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو یعنی کہ اب چونکہ ورنہ دیکھیں آپ تو نبی تھے نا، آپ چاہے وہ حضرت عائشہ سے بہت پیار بھی کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ نے جہاں جہاں کوئی غلط کام ان سے غلطی سرزد ہوئی تو ہمیں اس کی بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا کہ عائشہ یہ کام صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کام میں انہوں نے ٹوکا نہیں بلکہ ہنسے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں تو اس میں اسلام میں ہم پابندی نہیں لگا سکتے کہ نہیں بچوں کو کوئی ایسا کھلونا گڑیا سے کھیلنا اور ایسی قسم کے فگرز جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کھیلنا منع ہے یا حرام ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ ہمیں ہماری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ جائز کام ہے۔ اچھا، پھر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حکم دیا اور نہ ان پر عمل کیا۔ آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم بچوں کے لیے ایسے کھلونے بناؤ، اور نہ ہی آپ نے خود ایسے کھلونے لا کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ کا عمل بھی نہیں تھا یہ، اور نہ آپ کا حکم تھا، بلکہ حضرت عائشہ کے عمل کو گوارا فرمایا۔ یہ عمل حضرت عائشہ کا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے گڑیا رکھی ہوئی تھی، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا نہیں اس کام سے،
تو یہ پھر سنت تقریری کی ایک مثال ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کو یہ تینوں حدیثوں کا فرق سمجھ میں آیا انشاءاللہ؟ اب دیکھیں میں آپ لوگوں کا ذرا سا چیک کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو حدیثیں پڑھوں گی اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سی حدیث ہے، قولی ہے، فعلی ہے یا تقریری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے. دیکھیں یہاں پر میں اب حدیث پڑھتی ہوں. وقت کم ہے اس لیے میں جو ہوں عربی نہیں پڑھتی ہوں، لیکن میں انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گی کہ میں عربی میں آپ کو حدیثیں پڑھ کے سناؤں، اس لیے کہ یہ آپ لوگ فیملیئر ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے عربی میں حدیثیں پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج چونکہ وقت کم ہے تو میں ذرا سا صرف اردو پڑھ رہی ہوں. اکرمہ بن خالد طاؤس کے وہ حدیث سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے؟ انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس حقیقت کی گواہی دینا پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا حج کرنے پر. دیکھیے اس حدیث کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب مدینہ پر حملہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ کسی فتنے میں، کسی جنگ میں جو بعد میں فساد ہوا تھا، فتنے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا. تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کیوں جہاد میں شامل نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں یہ ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ میں اگر ابھی اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہا تو میں اسلام کے خلاف کچھ کام نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب تھا ان کا. لیکن یہ دیکھیں کہ اس میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی، تو یہ ماشاءاللہ قولی حدیث ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ حدیث جو ہے قولی حدیث کی مثال ہے. اچھا اب اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ علیہ، رواہ مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. تو اسے مسلم نے روایت کیا. یہ کیسی حدیث ہے؟ یہ والی حدیث کون سی قسم ہے؟ ہاں ماشاءاللہ یہ بھی قولی ہے. کیوں کہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے بتا دیا امت کو کہ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو پھر شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. تو یہ بھی قولی کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں. النعمان بن بشیر قال رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر، رواہ ابو داؤد. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے. جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ فعلی حدیث ماشاءاللہ، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ آپ بذات خود صفوں کو درست کرتے تھے، پہلے صفوں کے درمیان چل کر، اور پھر جب صفیں درست ہو جاتی تھی تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے. اور یہ ایک صحابی آپ کا فعل بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعلی حدیث ہے. اچھا اب ایک اور حدیث کی مثال ہم دیکھتے ہیں. ان قیس بن عمر قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين
اللتینی، ایک سیکنڈ، قبلها فصلیتہما الان فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو پڑھتے ہیں. حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہوتی ہے. اس آدمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی لہذا اب پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی کہ اجازت دے دی. تو یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ تقریری حدیث ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ یہ صحابی جب مسجد میں داخل ہوئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی فجر کی نماز کی. انہوں نے فجر پڑھی 2 رکعت، پھر فجر کی نماز کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھنے لگے تو آپ نے ان کو ٹوکا کہ یہ تم فجر کی نماز تو پوری ہو گئی، 2 رکعت ہی ہوتی ہے تو تم اب کیا پڑھ رہے ہو؟ تو صحابی نے بتایا کہ میں جو سنتیں ہوتی ہیں شروع کی وہ نہیں پڑھ سکا تھا تو ان کو ابھی پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی انسان سے مسجد میں جائے اور نماز شروع ہو چکی ہو فجر کی اور سنتیں اس نے نہیں پڑھی ہو تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ تقریری کی مثال ہو گئی اور ماشاءاللہ آپ کے جوابوں سے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ اپنے کلاس کو ختم کریں گے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہاں بالکل. اگر جیسے فجر دیکھیں فجر سمجھ لیں مثال کے طور پر، اوکے، کوئی ایک تو مثال یہ ہوئی کہ آدمی مسجد میں گیا اور گیا تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس نے نماز پوری کی اور پھر 2 رکعت جو اس نے نہیں پڑھے تھے 2 سنتیں وہ بعد میں پڑھ لی. لیکن بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ کھلی تو صرف اتنا وقت ہے کہ ہم فجر کی فرض نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ سنتیں پڑھنے کے بجائے ہم فرض نماز پڑھ لیں 2 رکعت اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کے 10 منٹ کے بعد پھر ہم اپنی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سنتیں فجر کی جو پہلے پڑھنے کی تھی وہ ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ممنوع وقت میں نہ پڑھیں بلکہ وہ وقت پورا ہو جانے کے بعد. انشاءاللہ الحمدللہ. سیدہ آپ سب میرا ساتھ دیں انشاءاللہ. دیکھیں بہت کچھ ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے، اور اگر آپ لوگ